بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ویژن ٹی وی. پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت پتلی ہے. اب دیکھیے کہ جو ہمارے پاس صرف 5 ویک کے ریزروز موجود ہیں اور خطے کے حوالے سے ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے ہماری کیا پوزیشن ہے اور پاکستان، ہندوستان، سری لنکا، بنگلہ دیش، یہاں کیا مسائل ہیں، پاکستان کے کیا مسائل ہیں، پاکستان اس سے کیسے نکل سکتا ہے اس سیریس معاشی یا کرنچ صورتحال کے اندر معیشت کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں. پاکستان اس وقت شدید ترین جو ہے وہ معاشی مسائل میں گر گیا ہے بدقسمتی سے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ ہمارا خود سے پیدا کردہ یہ کرائسس ہے. ایک حکومت چلتی ہوئی کو فارغ کیا گیا کہ اس کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، اور لوگ جو اس کے ساتھ تھے وہ دوسروں کے ساتھ جا کے مل گئے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر. وہ الگ بات ہے کہ ان کو وہ مفاد ملا کہ نہیں ملا، لیکن بہرحال ملک کو بہت بڑا نقصان ہوا. اور جن طاقتوں نے یہ ہونے دیا وہ اس کی تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ یہ تاریخ کے اندر وہ سارے کردار بے نقاب ہو جاتے ہیں جو طاقت کے نشے میں تھے. اس میں اندرونی اور بیرونی دونوں شامل ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ صورتحال ہے کیا ہے، ایکچوئل صورتحال کیا ہے. ایکچوئل صورتحال یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس تقریباً 10 ماہ کے ان کے جو ہے نا پورے ریزروز ہیں، جہاں وہ اپنی امپورٹس کر سکتے ہیں، اپنے معاملات چلا سکتے ہیں. وہ ہندوستان اس وقت ان مقابلے میں ان ممالک کے پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا ایک مضبوط پوزیشن کے اوپر ہے. اور اس کی مضبوطی کی 2-3 ریزنز بہت اہم ہیں. نمبر 1 یہ کہ انہوں نے اوور دا ایئرز پولیٹیکلی انہوں نے اسٹیبلٹی حاصل کی ہے. اس وقت جو بی جے پی کی حکومت ہے، آلدو کے جو بھی اس پہ الزامات ہوں، بہرحال انہوں نے گڈ گورننس کی ہے وہاں پہ. اور شدید ترین معاشی مشکلات تھیں کرونا کے اندر، لیکن وہ اس سے بھی نکل آئے ہیں. ان کی ڈیتھ زیادہ ہوئیں لیکن وہ اس سے نکل آئے ہیں، اور اس وقت باقی تمام ممالک سے وہ بہتر پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں. ان کے ریزروز اچھے ہیں، ان کی ایکسپورٹس اچھی ہیں، اور اس کی ایکسپورٹس کی جو ہے نا وہ کافی سارے سیگمنٹس ہیں کہ جہاں ان کی ایکسپورٹ. فارن پالیسی میں بہت اچھے ہیں ان ممالک کے ساتھ. ان کی فارن پالیسی کے اندر جو لوگ دنیا میں کام کرتے ہیں ہندوستان کے، وہ کافی محنت سے کام کرتے ہیں. اور ان کے اندر آپ سوچئے کہ زیادہ محب وطنی ہے، برعکس ہمارے ممالک کے، پاکستان کے، ان ممالک کے یہ لوگ جو جاتے ہیں، یہ ان کی جو وہاں پرفارمنس ہے اس کے مقابلے میں ہندوستانیوں کی پرفارمنس باہر کے ممالک کے اندر زیادہ ہے. ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جو سوشلزم کی وجہ سے تباہی کے دہانے پہ 91 میں پہنچ گیا تھا، لیکن پھر کیپٹلزم کی طرف جب وہ گئے. آج ہندوستان ساؤتھ ایشیا میں واحد ملک ہے جہاں بہت فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، اسٹارٹ اپس کھل رہے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو اس میں بہت بہتر کیا، آئی ٹی میں وہ بہت آگے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو انڈیا کی جو صورتحال ہے وہ تو وہ ہے. تو ان کے پاس 10 ماہ کے لیے امپورٹس کے سارے اخراجات موجود ہیں. اگر بات کریں بنگلہ دیش کی، تو بنگلہ دیش کے صرف 4 ماہ کے اس وقت انتظامات رہ گئے ہیں. اور وہ بنگلہ دیش کا ایک ہی ایکسپورٹس ہے، وہ ٹیکسٹائل ہے، یعنی دنیا میں 2nd نمبر پہ ان کی جو گارمنٹس ہیں نا وہ بکتی ہیں، یعنی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس. دنیا بھر میں 2nd نمبر کے اوپر آنا کافی بڑی ایک اچیومنٹ ہے. تو وہ ان کی جو ایکسپورٹس تھیں وہ ڈسٹرب اس طرح سے ہوئیں کہ جب دنیا بھر میں کرونا کے بعد جو بھی صورتحال بنی، جو بھی اس وقت یورپ میں، امریکہ میں، باقی ممالک میں جو مہنگائی، انفلیشن آئی، تو وہاں خریداری کم ہوئی. تو ان کے آرڈرز کم از کم ہوتے گئے، جس کی وجہ سے شدید ترین یہ معاشی مشکلات کا شکار ہے. لیکن پھر بھی 4 ماہ کے لیے ان کے پاس اپنا انتظام موجود ہے اور وہ کرائسس میں. اچھا، انہوں نے کیا کیا ہے؟ حفظ ما تقدم کے طور پہ انہوں نے ابھی سے IMF کے ساتھ بات چیت شروع کر دی ہے. حالانکہ ان کے پاس 4 ماہ کا انتظام موجود ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طول پکڑ جائے کرائسس، تو ہم
جلدی IMF کے پروگرام میں بھی چلے جائیں، اور وہ IMF کے پروگرام میں چلے گئے ہیں، اور اس سے ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ خدا نخواستہ جیسے پاکستان کی صورتحال ہوئی ہے، بالکل جب ختم ہو گیا سب کچھ پھر یہ IMF کی طرف گئے ہیں، اور اس میں بھی ابھی تک بھی جنرل باجوہ کی انٹروین کے باوجود امریکہ نے ابھی تک اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا، اور اس وجہ سے ابھی تک ہمیں وہ $1.2 بلین نہیں ملے. تو وہ جو ہے نا وہ انہوں نے جلدی چلے گئے ہیں، اور وہ اس سے لگ رہا ہے کہ وہ ان کا بیک اپ بن جائے گا، اور اس وجہ سے وہ اس کرائسس سے نکل جائیں گے. ابھی تک اگر ہم بات کریں ان سارے ممالک کی IMF کے پاس جانے کے حوالے سے، تو وہ اس طرح سے ہے کہ ابھی تک پاکستان تقریباً 63 سال ہو گئے ہیں IMF کے ساتھ کام کرتے ہوئے. 23 دفعہ پاکستان IMF کے پاس چلا گیا ہے. سری لنکا کی بات کریں تو 59 ایئرز کے اندر 15 دفعہ سری لنکا IMF کے پاس گیا ہے. بنگلہ دیش کی بات کریں تو 58 ایئرز کے اندر وہ جو 10 دفعہ IMF کے پاس گیا ہے. اور ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان تقریباً 40 سالوں میں 7 دفعہ IMF کے پروگرام میں گیا ہے. تو پاکستان یہاں بھی بہت زیادہ دفعہ IMF کے پاس گیا، اور انفارچونیٹلی جو ہمارے حکمران تھے انہوں نے اپنی معیشت کو بالکل ٹیک کیئر نہیں کیا، جس وجہ سے بار بار IMF کے پاس جانا پڑا. اور اس سے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ ہمیں قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جو ہمارے سپا سالار ہیں ان کو بیچ میں مداخلت کر کے امریکہ پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ بھئی وہ ان کو کہیں کہ ہمیں وہ پیسہ دے دیں تاکہ ہمارا نظام چلے. تو بنگلہ دیش کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب سری لنکا کی تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہاں کا دیوالیہ ہو گیا. وہاں سری لنکا کے اندر جو مسائل آئے وہ بھی آئے، کرپشن اس میں بہت بڑا ایلیمنٹ تھا. ہندوستان نے پچھلے کچھ سالوں میں کرپشن بھی کنٹرول کی ہے، پاکستان میں یہ بڑے نمبر پہ کرپشن بھی نیچے نہیں آ سکی، اور سری لنکا میں وہ خاندان کرپشن کرتا رہا، اس وجہ سے سری لنکا کا جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا. اب فائنلی پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان کے پاس صرف 5 ہفتے کے لیے انتظام ہے اپنی امپورٹس وغیرہ کرنے کے لیے. اب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس کے اندر جو اصل میں سب سے بڑا کرائسس ہے وہ سیاسی ہے. سیاسی کرائسس کی وجہ سے ہماری معیشت کے اوپر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں، اور اس سے ہمارے فارن جو ریمیٹنسز ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. جب سے عمران خان کو ہٹایا گیا ہے، جو اوورسیز پاکستانیز تھے انہوں نے پیسہ بھیجنا کم کر دیا ہے. دیکھیے جو بھی کوئی اقدام کرے نا، اچھا سمجھ ابھی بھی نہیں رہے ہیں وہ جو حلقے ہیں جو عمران خان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، وہ ابھی بھی نہیں سمجھ رہے کہ ابھی جب یہ جو ممنوعہ فنڈنگ والے معاملے کے اوپر جو عمران خان کو جیل میں ڈالنے کی بات ہو رہی ہے، بالکل ان کو ادراک ہی نہیں ہے کہ اس سے معیشت کا اور برا حال ہوگا. اور اگر لوگ سڑکوں پہ نکل آئے آپ سوچئے تو پھر جو تماشا لگے گا تو وہ تو دنیا دیکھے گی. اور یہ جو ہمارے ادھر کے حکمران ہیں یا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے کرتا دھرتا ہیں، یہ کیسے لوگوں کو فیس کریں گے جبکہ اس طرح کا کرائسس ہوگا. اگر دنیا کو انہوں نے دبا دیا، جیسے رانا ثناء اللہ نے پچھلی دفعہ کیا تھا کہ لوگوں کو ڈنڈے مار کے دبکا دیا، گھروں میں وہ نہیں نکلے، تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائیں گے؟ وہ لاوا اور زیادہ پکے گا، وہ اور کرائسس پر جائے گا. تو ہمارا جو خود ساختہ کرائسس ہم نے کریٹ کیا، اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بہت بڑا رول ہے. اس میں یہ جو ٹولہ تھا 12 پارٹیوں کا، ان کا بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا اور پروگرام نہیں تھا. انہوں نے حکومت لینی تھی ایٹ اینی کاسٹ، اور اسی وجہ سے یہ کچھ کر نہیں پائے. جو ہمارا پرابلم ہو گیا، پیسہ جو ڈیویلیو ہو گیا وہ کس قدر زیادہ ہو گیا، آئل پرائسز کتنی اوپر چلی گئی. حالانکہ بہرحال جو PMLN ہے ان کے جو ایکسپیرینس تھا وہ بھی کام نہ آیا، اور وہ بھی یکجا ہو کے اس پہ کام نہ کر سکے اپنی حکومت کے اوپر، اپنی ریپوٹیشن کو خراب کیا. اس کے نتائج ہم نے جو پنجاب کے الیکشن ہوئے اس میں ہم نے دیکھ لیے. تو یہ ساری صورتحال کے اندر جو اس وقت پورے ریجن کے اندر پاکستان کی ورسٹ معیشت چل رہی ہے، اور بدقسمتی سے جیسے بنگلہ دیش میں یہ ہوا کہ وہ باہر کا فیکٹر یہ تھا کہ بھئی ان کی اصل میں انہوں نے بنگلہ دیش کی جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ 90% ایکسپورٹس جو ہیں وہ ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی ہیں. تو دنیا میں جب آرڈر کم ہوئے تو اس وجہ سے ان کو کرائسس کریٹ ہوا. پاکستان کا ایسا کوئی کرائسس نہیں تھا. پاکستان میں صرف کرائسس اس لیے کریٹ ہوا کہ کوئی ایک رجیم چینج کیا گیا، اور اس دوران 3 مہینے لگ گئے، اور جب سے یہ آئے ہیں ان کو 3 مہینے ہو گئے. یہ 6 مہینے کے اندر پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکل گیا ہے. اور جو لوگ اس سارے کے ذمہ دار ہیں وہ ابھی تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید عمران ذمہ دار ہے، لیکن آنے والا ٹائم میں وہ اس کو فیس بھی کریں گے،
اور وہ پھر بعد میں بیٹھ کے اپنے یہ گنوا رہے ہوں گے کہ ہمارے سے یہ غلطی ہوئی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ کنسیڈر کر رہی ہوگی کہ یہ واقعی ایک بلنڈر ہوا تھا، جو کہ اس دور کے اندر ماضی میں تو کرتے رہے کیونکہ معیشت پہ اتنا بڑا برڈن نہیں تھا، اتنا بڑے ہمارے ڈیٹس نہیں تھے، اتنا بڑا جو ہے وہ آئل کرائسس نہیں تھا، اتنے بڑی جو مہنگائی ہے وہ دنیا بھر میں نہیں تھی. لیکن آج جو صورتحال ہے، یہ انہوں نے جو رجیم چینج کیا، جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے انہوں نے بالکل اسی نہج کے اوپر چینج کیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جو فرق پڑا وہ بہت بڑا فرق پڑا، اور لوگ اب بچہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں فوج کے کردار کو ڈسکس کرتا ہے، اس کے اندر اداروں کے کردار کو ڈسکس کرتا ہے، عدلیہ کی امپورٹنس اور اہمیت کو ڈسکس کرتا ہے. بچے کو یہ سارا جو ہے نا، آج کیونکہ ہم ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کے دور کے اندر ہیں، تو بچوں کو یہ فیکٹس پتہ لگ گئے ہیں کہ کون جو ہے یہ سارا کچھ کراتا ہے اور کون جو ہے یہ ملک کو پیچھے رکھنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے. لوگ سیاسی وابستی سے بالا ہو کے اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے ہیں کہ یہ اس ملک کے لیے جو ہے نا وہ برے فیصلے کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ملک پورا سفر کرتا ہے، اور اس سے ہمارا معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، پاکستانیوں کا نقصان ہو رہا ہے. پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اور ہاں، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، پراپرٹی ویژن کا جو ہمارا ایڈیشن ہے وہ سال کے 12 ایڈیشن آپ کو صرف 1000 روپے کے اوپر مل سکتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ سافٹ کاپی میں آ جائے اور آپ اس کو اپنی ایز میں پڑھ سکیں اور مختلف چیزوں کو غور کر سکیں، ہمیں آپ واٹس ایپ کیجئے تاکہ ہم آپ کو وہ بھیج سکیں. اور آپ صرف 1000 روپے میں ہمارے 12 ایڈیشن پورے سال کے 2022 کے آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کے لیے وہ بہت ہی زبردست انفارمیشن ہوگی. آپ کسی کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ بھی، تاکہ آپ وہ کانٹینٹ پڑھیں، وہ مواد پڑھیں گے. جس طرح آپ اچھا کانٹینٹ پڑھیں گے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے، کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کرنا ہے، کیسے پیسے کی ٹیک کیئر کرنی ہے، کیسے پیسے کو جو ہے نا وہ صحیح جگہ پہ ڈائریکشن پہ لگانا ہے، کیسے ایسٹس بنانے ہیں، اثاثوں سے کس طرح کمانا ہے، اور وہ کمانے کے بعد ان پیسوں کو کس طرح سے انویسٹ کرنا ہے. اس طرح کی بہت ہی زبردست انفارمیشن جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ہم پراپرٹی ویژن کے میگزین کے اندر پبلش کرتے ہیں، اور وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بھیجیں گے. صرف 1000 روپے میں 12 ایڈیشن آپ کو ملیں گے.